بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ GHQ اور کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ ہوگا تو آرمی ایکٹ حرکت میں آئے گا۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اسلام اور PDM کے سربراہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کہا ہے کہ 9 مئی کے احتجاج کے دوران ریاستی اداروں پر حملہ کیا گیا۔ GHQ اور کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ ہوگا تو آرمی ایکٹ حرکت میں آئے گا۔ لاہور میں ایاز صادق کی رہائش گاہ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کہا ہے کہ عدلیہ کی جانبداری کا مظاہرہ کرنے پر ہم عوامی عدالت میں گئے۔ ہم نے اسلام آباد میں ریلی نکالی، بڑی تعداد میں لوگ آئے اور عدلیہ کے حوالے سے تشویش کا اظہار کیا۔ ہم عدلیہ کے خیر خواہ ہیں، بدخواہ نہیں ہیں، لیکن جمہوریت میں یہی ہوتا ہے کہ ملک کے کسی ادارے کی کارکردگی پر عوام کو اعتراض ہوتا ہے تو وہ اپنی رائے دیتے ہیں، جس کا احترام کیا جانا چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کہا کہ PTI نے 9 مئی کے احتجاج کے دوران ریاستی اداروں پر حملہ کیا۔ GHQ اور کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ ہوگا تو آرمی ایکٹ حرکت میں آئے گا۔ یہ ایک نئی صورتحال سے جس کو ماضی کے کسی واقعے سے نہیں جوڑا جا سکتا۔ آرمی ایکٹ باقاعدہ قانون کا حصہ ہے اور اس کے خلاف اپیل بھی کی جا سکتی ہے۔ الیکشن کی تاریخ سے متعلق سوال کے جواب میں مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کہا کہ ہم نے ہمیشہ اتفاق رائے سے متفقہ فیصلہ کیا ہے۔ الیکشن کے حوالے سے بھی ہم متفقہ فیصلہ ہی کریں گے۔ محترم ناظرین و سامعین، آپ کو بتاتے چلیں کہ قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور وفاقی وزیر مواصلات مولانا اسد محمود دامت برکاتہم العالیہ نے آج کے دن وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات بھی کی ہے۔ پیر کو وزیر اعظم آفس کی میڈیا ونگ سے جاری بیان کے مطابق ملاقات میں بجٹ 2023 اور 24 پر مشاورت اور موجودہ ملکی سیاسی صورتحال پر بھی تفصیلی گفتگو کی گئی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے جمعیت علماء اسلام کے سینیٹر مولانا عبدالغفور حیدری دامت برکاتہم العالیہ نے بھی ملاقات کی ہے۔ مولانا عبدالغفور حیدری دامت برکاتہم العالیہ نے سربراہ جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی خیریت دریافت کی اور ان کی مکمل صحت یابی کے لیے دعا اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے۔ ملاقات میں جمعیت علماء اسلام کے مرکزی ناظم مالیات مولانا صلاح الدین ایوبی اور دیگر بھی شامل تھے۔ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ آج 5 جون کو جامعہ نصرت العلوم گوجرانوالہ میں مولانا ریاض سواتی صاحب رحمہ اللہ کی وفات پر حضرت مولانا محمد فیاض صاحب سواتی دامت برکاتہم العالیہ سے تعزیت کے لیے بھی پہنچے۔ اس موقع پر مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے میڈیا سے بھی گفتگو کی ہے۔ گوجرانوالہ میں میڈیا نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا کہنا تھا کہ 9 مئی کے واقعے کی مدعی ریاست ہے۔ اگر شرپسندوں کے خلاف کارروائیاں نہیں ہوں گی تو یہ مناسب نہیں ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ PTI چیئرمین کا ایجنڈا ملک کو تباہ کرنا ہے۔ اس شخص نے پہلے امریکہ پر الزامات لگائے، اب اس کی منتیں اور ترلے کر رہا ہے۔ قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا کہنا تھا کہ ہم اداروں کا احترام کرنے پر یقین رکھتے ہیں۔ ہم کبھی اداروں کے خلاف نہیں رہے، ہم اداروں کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں۔ عمران نیازی کی جانب سے مذاکرات کی پیشکش سے متعلق سوال کے جواب میں سربراہ PDM و جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا کہنا تھا کہ چیئرمین PTI اپنے آپ سے ہی مذاکرات کرے۔ انہوں نے کہا کہ خطے میں گوادر کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ چین اور دوست ممالک پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے تیار ہیں، لیکن سرمایہ کاری کے لیے چین اور دوست ممالک کو اعتماد چاہیے۔